کیا والدین کے قبر پر جا کر دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کون سی دعائیں صحیح حدیث ثابت؟ دیکھیے، والدین کی خبروں پر یا کسی مومن کی خبر پر یا قبرستان سے گزرے تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جس کے لیے آپ کو عربی الفاظ کی ضرورت نہیں. اللہ ان کی مغفرت کر، ان پر رحم فرما، ان کی جنت میں جو درجات کو اعلیٰ کر. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں آپ خبر پہ جانے کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سنت سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں. اگر آپ کو سنت سے ثابت مستند دعائیں دیکھنا ہے تو کم و بیش 300 مستند دعائیں جو ہے علامہ قحطانی نے اپنی کتاب حصن المسلم میں جمع کی ہے. کم و بیش 300، اور یہ ماشاءاللہ ہندی، اردو، انگلش تمام بہت سی زبانوں میں آ چکی ہے. وہ پاکٹ سائز کتاب ہوتی ہے، ضرور خریدے، جیب میں رکھیے اس کو. کوئی مستند دعا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، پوری فہرست ہے، کھولیے، اپنا پڑھیے اور جیب میں رکھیے. یاد کر لیجیے، اچھا ہے، یاد نہیں ہوتی تو پڑھیے، ہمیشہ جیب میں رکھیے. تو وہ کتاب لے لیں، انشاءاللہ اس میں تمام یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. جو بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا اور یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلا پن دور ہوتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے، اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا، یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف، آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا، یہ سنت ثابت نہیں، بلکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، منع ہے. نماز و قرآن نہیں ہوتا قبرستان میں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں. اور جو زیارت نہ کرے بولتے رہے تم اپنے میت کو اکیلا چھوڑتے بیٹھے ہو، بیچارہ اکیلا رہتا ہوں، جمعے کے دن بھی تم ملنے نہیں آ رہے. کہ عورت کا قبرستان جانے سے علماء نے منع کیا ہے، لیکن اگر وہ گزر جاتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اندر. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لے جا رہا تھا، اور ایک خاتون غم کی مارے جنازے کے پیچھے قبرستان تک چلی گئی، اور اس کو روکا نہیں گیا چونکہ وہ غم سے تھی بہت زیادہ، تو چل پڑی اپنے جنازے کے پیچھے، قبرستان تک چلی گئی. اسی طرح مائی عائشہ جس جگہ رہتی تھی وہاں 2 قبریں آلریڈی تھی، پھر تیسری قبر بنی، تو پھر انہوں نے اس حجرے کو تبدیل کر دیا. تو پتہ چلا ایک عورت تھی اور قبر کے پاس ایک قبر نہیں تھی، 2 قبریں تھیں، پھر 3 ہوئی. اس کے بعد آپ کو حیا آنے لگی، جب عمر رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں بنی تو آپ نے چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ پہلے میرے شوہر اور میرے والد تھے، لیکن چونکہ اب عمر آ گئے تو مجھے تھوڑی حیا آتی ہے رہنے میں، کپڑے وغیرہ بدلنے میں، تو آپ نے پھر حجرے کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے؟ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ گزر جائے، چلی جائے، وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ لے، گزرتے ہوئے زیارت کر لے، تو کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں ہے. یہ اس کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے، اور اس کے ذریعے وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ممالک میں لوگ قبروں پہ جا کے شرک، کفر اور بدعتیں بہت زیادہ کرتے یاد رکھیں، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے. کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھے رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر، پہلے آسمان
आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है और हर मरहले में हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए। और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है। और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं। अंदाजा लगाइए अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है, कोई साथी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मददगार नहीं, और इतनी खौफजदा खौफनाक मुनकर और नकीर जो कब्र मिट्टी को फाड़ते हुए आए। अंदाजा लगाइए दुनिया में कोई इंसान गुस्से में आ जाए तो हम डर जाते हैं, वो फाड़ते हुए आएंगे और बिजली जैसी आवाज होंगी, लेकिन नेक इंसान आकर उसे उठाएंगे और उठाने के बाद उससे 3 सवाल करेंगे। और पहला सवाल किया जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। नेक इंसान इत्मीनान से बैठेगा और आप सब फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। ये सब गायब की बातें हो रही है। खबर के मामला सफर आखिरत पूरा गायब से मुताल्लिक है। सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा। वो कहेंगे फरिश्तों सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। फरिश्ते बताएंगे ये कब्र है, यहाँ नमाज की जरूरत नहीं। तो कहेंगे हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा कब्र में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबीयू का, कौन है तुम्हारे नबी। तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनू का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में। वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेगा नेक इंसान ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहाँ। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर अल्लाह, ताकि मैं उठूं उस रोज और सफर आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसे एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये, चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहाँ जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है
کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کے کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوں گا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی ایک کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائیں گا، ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال دولت، بیوی بچے، گھر جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا
اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی، مال۔ اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ، تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے فرسٹ سٹیج میں ہی چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے یہ، سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا۔ دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا۔ اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف،
क्यों नहीं कह सकूंगा? नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये दे, नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी के जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयाँ की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ तो मैंने कर लिया था। सब कुछ अल्लाह के लिए हो, वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान है, लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को ये जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलां, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को। सुन्नत का इनकार किया, पूरी जिंदगी मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी जिंदगी जीऊंगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीका था, इसी पे जिंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाकया सुनाने का वक्त नहीं है। एक वाकया सुना तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफर को निकलते, हज को सफर को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊंट रुकते हैं। दूसरे ताबईन सोचते हैं चूंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज असर पढ़ेंगे। सब उतरे, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक मुकाम पे गए, वहां जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहां इस्तंजा के लिए बैठे, बैठ कर उठे। लोगों ने क्या किया, हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, और आपने तो पेशाब भी नहीं किया, बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे ना ही असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो? तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफर पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तिबा है, ये है मोहब्बत, ये है इताअत। कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया, हम कर रहे हैं उसको, ये मोहब्बत है। ये था उनका अमल, सुन्नतों से ये मोहब्बत थी। याद रखिए आज हमारा क्या है, सुन्नत तो है ना, चलता है, सुन्नत तो है ना, देखा जाएगा, अरे भाई सुन्नत ही है ना, फर्ज थोड़ी है। ये हाल हमने बना दिया है। तो क्या ऐसा शख्स ये कह सकेगा हाँ मेरे नबी नहीं कह सकेगा? ये वही कहेगा जिसकी जिंदगी ऐन सुन्नत पर गुजरी हो, या कम से कम गुजार ना सका हो तो तड़प रखता था शदीद कि अल्लाह मौका मिले तो मैं गुजारूं। क्योंकि दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सुन्नत अमल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तड़प रखा था उसने कम से कम। तीसरा सवाल कितना आसान, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता मजमे में से? सबको पता है, लेकिन यह जवाब उसी के मुंह से निकलेगा जिसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका पैदा होना इस्लाम के मुताबिक था, जिसकी शादी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका मरना इस्लाम के मुताबिक था, जिसका उठना और बैठना और खाना और पीना सारे अमाल इस्लाम के मुताबिक थे, जिसकी शर्म हया लिबास सारा इस्लाम के मुताबिक था। यहाँ तो पूरी जिंदगी मनमानी, शादी अपने ढंग से, मैयत अपने ढंग से, पैदाइशी अपने ढंग से, मनमानी करते हैं। इस्लाम तो तब आता है जब झगड़े की बात आती है ना। इस्लाम तो तब आता है जब तलाक की बात आती है। शादी तो मनमाने ढंग से होती है, तलाक ही सुन्नत के मुताबिक होती है। हालत तो ये है, हालत तो ये है। फिर हम बोल रहे हाँ नहीं, हम तो आसानी से जवाब दे देंगे इस्लाम हमारा दीन था। नहीं, ये अल्फाज नहीं आएगा मेरे भाई। जिसकी जिंदगी इन तीन चीज़ों पे थी, जो वाकई में अल्लाह को रब मानता था, शिरक नहीं किया उसके साथ, जो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लायक इत्तिबा मानता था और आपके तरीके पे जिंदगी गुजारी, और जिसने वाकई में इस्लाम को अपना दीन समझा और उसके मुताबिक उसके ज़िंदगी का हर शोबा था, याद रखिए, कम अज़ कम ना कर सका तो तड़प रखता था, वही जवाब दे पाएगा। क्या जवाब दे पाएगा? मेरा दीन इस्लाम है। तीन सवाल आसान दिखते हैं, जवाब हर आदमी नहीं दे पाएगा जब तक कि उसकी ज़िंदगी इस पे ना हो। आगे बढ़ते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, सफ़र आखिरत जारी है, कहा अल्लाह के रसूल ये जो आप कह रहे हैं ये फरिश्ते आ जाएंगे मुनकर नकीर,
क्या हौलनाक सिचुएशन होंगी, खतरनाक सिचुएशन होंगी कि एक इंसान खबर में अकेला और इतने खतरनाक बिजली से ज्यादा तेज कड़कने वाली आवाज वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, इतने बड़े दांत वाले दो फरिश्ते आके सवाल करेंगे, कैसे हम जवाब दे पाएंगे। सहाबा के देखिए सहाबा ने क्या सवाल किया, सवाल दोहराता हूँ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के सर पर अगर फरिश्ता गज लेकर खड़ा हो तो इसका मतलब फरिश्ता गज भी लेकर आएंगे। गज समझते ना, लोहे की रॉड, सलाख। तो वो फरमा रहे अल्लाह के रसूल वो अगर गज लेकर खड़ा रहेगा सर पर तो हम तो मिट्टी के बुत बन जाएंगे, मुंह से जवाब भी कैसा निकलेगा उस खतरनाक फरिश्ते के सामने, है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से तुम जो है खबर के सवालात के जवाबात भी दोगे, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 1427 है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु जमा देगा ईमान वालों को बिक़ौलि साबित, एक मजबूत कलमे के जरिए। और वो कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद, फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में कलमा तौहीद की बुनियाद पर हम जमेंगे। याद तो दुनिया में भी अगर हमें कदम जमाना अपने कलमा तौहीद और उसकी बरकतें होंगी जिसकी वजह से होगा, और आखिरत का तो मामला कलमा तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ये भी पता चल गया कि बरकत तौहीद की क्या है। ये तौहीद की बरकतों की वजह से इंसान के सवाल और जवाब में आसानी, मुनकर नकीर से नहीं डरेगा, दुनिया अच्छी गुजारेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरत भी उस इंसान की अच्छी होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खबर में एक चौथा सवाल भी होगा, हैरत मत कीजिए, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये फरिश्ते पूछेंगे, फिर सवाल की शक्ल में नहीं, ताज्जुब की शक्ल में या तारीफ की शक्ल में। वो क्या चीज़ है? इसके ताल्लुक से अबू दाऊद और बुखारी की रिवायत आती। अबू दाऊद की रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा 3 सवालात के जवाब दे देगा, मतलब ये नेक इंसान था, राइट आंसर्स दे देगा, तो फरिश्ते उससे पूछेंगे और सवाल करेंगे मा युदरिक, तुझे हमारे सवालात के जवाब कैसे आए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलता है अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी ना। वही बात हो रही। फरिश्ते पूछेंगे पता कैसे चला आपको ये 3 सवालात के ये 3 जवाब है। तब सवाल करने वाले तो नेक इंसान क्या जवाब देगा, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत का एक टुकड़ा एक हिस्सा है। आप फरमाते हैं क़राअतु किताबल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, आमनतु भी, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए ईमान लाना है और तस्दीक करना एक चीज़ की, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे यकीन है इस चीज़ पर, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफ़र के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से में कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना तो कभी अहले किताब की ज़िंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती। क्या किताब है। अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक ज़माने में ये किताब थी, अगले ज़माने में रद्द हो गई, एक ज़माने में ये थी, अगले ज़माने में बोलते ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जिस चीज़ में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर उसे अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल कुरान, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाक पता नहीं है ना, मतलब पढ़ते जाएंगे खजाने पे खजाने। तो कहा मैंने कुरान पढ़ा था। क्वेश्चंस 3 आंसर गाइड बुक बता दी गई क्या है। अब दूसरा आदमी जो जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते पूछेंगे क्यों जवाब नहीं दे पाया, और कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे उससे। क्यों जवाब नहीं दे पाए तो वो कहेंगे ला दराइता वला तलाइता, मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाए तो वो कहेंगे ना मैंने कुरान पढ़ा ना समझा। तो फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना न तूने पढ़ा। और एक फरिश्ता, एक रिवायत के मुताबिक गज लिया हुआ फरिश्ता, और एक रिवायत के मुताबिक जो सही बुखारी की है 2 हथौड़े लिया हुआ फरिश्ता होगा। हथौड़े, ठीक है, गज गज नहीं हथौड़े, हथौड़े समझते ना आप, हथौड़ा जो होता है पत्थर तोड़ने में जो, वो 2 हथौड़े लेंगा और जब पूछेगा तूने ना पढ़ा ना समझा
दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा तो रिवायत के अंदर था वो ऐसा चीखेगा वो मुर्दा, इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आँख का बिस्तर, आँख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ, एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां, तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा आप बताइए कैसी है? तो कहा ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़, जर्रात, जर्रात समझते ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन, इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा, सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उसे एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा। वालिदैन से हुस्न सलूक के बहुत थोड़े से फजाइल रखूंगी, तो कहीं आते कुरान हदीस में, मैं चंद फजाइल आपके सामने गिनवाऊंगा ताकि आज जो ज़माने में हम जी रहे हैं और वालिदैन को अल्लाह में माफ़ करे बोझ समझ रहे हैं, तो वो लोग अपने कान खोलकर, अपने जहन खोलकर और इन बातों को समझ लें और उनके हुकूक को उनको देने लगे। लेकिन वालिदैन के हुकूक देने की जब मैं बात कर रहा हूँ, उनकी फजीलत बता रहा हूँ, तो मैं कहीं भी आपको ये दावत नहीं दे रहा हूँ कि आप दूसरों के साथ बुरा सलूक करे, बीवी का हक मार दे, फलां फलां। तो ये बात को आप जहन में रखते हुए मेरी बात को आप सुने। तो आइए वालिदैन की फ़ज़ाइल में जो सबसे पहली फजीलत उनसे हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करने की होती है, जो आपके सामने आज मैं रखूँगा वो होंगी हमारी याद रखी। पहली है वो ये है कि वालिदैन से नेकी करना अल्लाह के महबूब आमाल में से है। मतलब अल्लाह ताला जिन आमाल को पसंद करता है उन पसंदीदा आमाल में से ये एक अमल है कि आप वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे। याद रखिए ये पसंदीदा अमल में से एक अमल है। आइए बुखारी की रिवायत है, वाक़या यूँ है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंद है? तो कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है, ये सवाल किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, यानी नमाज उसके वक्त ही पढ़ी जाए, ये अल्लाह को सबसे महबूब अमल है। उसके बाद वो सवाल करते हैं उसके बाद फिर कौन सा अमल है जो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? मतलब पहला अमल तो अल्लाह को जो पसंद है नमाज को वक्त पे पढ़ना। दूसरा पूछा गया सवाल उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद है? तो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, फिर इसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। बिर नेकी, हुस्न सलूक, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, ये दूसरा सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा अमल है। फिर सवाल किया गया और पूछा गया इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है? तो फरमाए अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद करना, कोशिशें करना, जद्दोजहद करना, ये तीसरा अमल है। तो आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल हुआ कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? पहला आपने जवाब दिया नमाज जो वक्त पे पढ़ी जाए, दूसरा जवाब दिया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, तीसरा जवाब दिया अल्लाह की राह में जहाद। तो गोया जहाद का मुकाम से भी ऊंचा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मुकाम है, समझ रहे आप? तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अल्लाह ताला की महबूब तरीन चीज़ों में से दूसरा मुकाम रखती है, या महबूब तरीन अमाल में से दूसरा मुकाम है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अब वो बेचारे नौजवान जो अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं वालिदैन के साथ बुरा सलूक करके, वो इस चीज़ को समझें जो आजकल हो रहा है, आम तौर से हो रहा है कि नौजवानों को वालिदैन समझ में नहीं आते, जवानी का जोश और फुला फुला, लेकिन रब को जो अमल पसंद है भैया उन अमाल में से दूसरा नंबर का अमल है नमाज के बाद। और ज़ाहिर नमाज की कितनी फजीलत है आप सब जानते हैं, तौहीद के बाद सबसे अहम चीज़ है। तो दूसरा अमल जो मामला है वालिदैन हुस्न सलूक, और ये हम ये कह सकते हैं कि बंदों के अंदर सबसे पहला आ गया ना, नमाज तो अल्लाह के लिए हो गई। दूसरा आप कह रहे हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, मतलब बंदों के मामले में आए तो आपने वालिदैन को ला लिया, फिर देखिए अल्लाह के हक के बाद फिर वालिदैन का हक आ गया। नमाज अल्लाह का हक है, हुस्न सलूक वालिदैन का पहला हक है दुनिया में, समझा? तो बहरहाल वो नौजवान जो बदनसीब हो चुके हैं या जिसने अपने आप को बदनसीब बना लिया है वालिदैन के साथ बुरा सलूक करके, मेरी बात को गौर से सुने और अपनी रविश को बदले। ये अल्लाह के महबूब तरीन पसंदीदा अमाल में से है
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیا کہوں, آئیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسری جو چیز دیکھیں گے, جو فضائل ہم کو ملتے ہیں, دوسری فضیلت یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. جہاد آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا, کوششیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے انسان اس کی حالات کے اعتبار سے جہاد مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کسی کا جہاد زبان سے, کسی کا جہاد قلم کے ذریعے, کسی کا جہاد تلوار کے ذریعے, کسی کا جہاد شیطان کے خلاف ہے, کسی کا جہاد نفس کے خلاف ہے, اور تمام باتیں. تو نفس سے خلاف جہاد یہ کبیرہ جہاد ہے, بڑا جہاد ہے. نفس برائی کا حکم دیتی ہے اور ہم کو اچھائی کرنا, تو کبیرہ جہاد ہے. تو جد و جہد یاد رکھیے, اس کو جہاد کہا جاتا ہے, ورنہ لوگ بڑا اس کو بھونڈا مانا یا اس کا غلط مانا لیتے ہیں. کسی معصوم کو قتل کرنا جہاد نہیں ہوتا, یاد رکھیں. بہرحال دہشت گردی جہاد نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنا زبان سے ہو سکتا ہے, ہاتھ سے ہو سکتا ہے, اپنی نفس کے خلاف ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز یاد رکھیے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. تو آئیے والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے, یاد رکھیے. آئیے سنیے حدیث کے الفاظ, بخاری مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مطلب اس نے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, الک ابوانی, کیا تیرے والدین حیات ہے یا تیرے والدین ہے؟ ٹھیک ہے, تو یعنی کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ففیہما فجاہد, پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر. ایک شخص جنگ میں شامل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا انہی کی خدمت کر کے جہاد کر. کتنا بڑا مقام ہے, یاد رکھیں, کتنا بڑا مقام ہے. جہاد کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں, لیکن والدین کی خدمت حسن سلوک کا کیا مقام ہے آپ سمجھ جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر کے جہاد کر, ہے نا. آج ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں یا بڑے بڑے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن والدین سے حسن سلوک میں فیل جا رہے ہیں. والدین سے بات چیت میں اونچی آواز جاری, والدین کی خدمت کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں, شنیہ ہے, کچھ بھی موجود نہیں. یہ الگ بات ہے اگر والدین آپ کو معاف کر دے, یہ الگ بات ہے کہ والدین آپ کو چھوڑ دے, تو ایک الگ مسئلہ ہے. خدمت کے معاملے میں آپ کو جو ہے مستثنا کر دے. آئیے واقعہ سناتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ میں اس جہاد کی مصروفیت میں اور میں اپنے اس جو لکھنے کرنے کا ان کا معاملہ اور مزاج تھا اس کی مصروفیت میں مجھے افسوس ہے, میں اپنی والدہ آپ کی خدمت نہیں کر پاتا ہوں. یہ افسوس ہوتا تھا ان کو, اور کہیں کہیں مطلب زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں گزارا, تو کچھ بھی ہوتا حق کے بارے میں فتویٰ دیتے, جیل میں چلے جاتے, ڈال دیے جاتے, تو والدین کی خدمت نہیں کر پاتے. تو ایک بار خط لکھا افسوس کے ساتھ کہ آپ کی میں خدمت نہیں کر پاتا ہوں, اس کا افسوس ہوتا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے میں تم کو اس سے بری کر چکی ہوں, آزاد کر چکی ہوں, کیونکہ جو تم کام کر رہے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا, یہ بڑا ہے میری خدمت سے, لہٰذا میں تم کو بری کرتی ہوں, معاف کرتی ہوں. تو والدین ایسا بچوں کو چھوٹ دے سکتے ہیں چاہے تو, کہ میں تم کو آزاد کرتی ہوں کہ تم میری خدمت نہ کرو لیکن تم اللہ کے لیے فلاں کرو. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ایکسیپشنل کیسز جہاں والدین خود دل سے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے, اگر میری خدمت کریں گا تو دین کا کام نہیں کر سکتا, تو وہ کہہ رہے میری خدمت سے تم آزاد ہو. لیکن پھر بھی امام ابن تیمیہ کو برا لگتا تھا کہ اپنی والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, مصروفیت کی وجہ سے, جنگوں کی وجہ سے, جیلوں میں رہنے کی وجہ سے. لکھتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے, فتویٰ دیتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے, تو نہیں کر پاتے تھے خدمت. تو بہرحال وہ مصروف ہوتے تھے, تو والدین چھوڑ سکتے ایک الگ بات ہے, لیکن ہم کو کرنا یاد رکھیے, اور یہ جہاد ہے ہمارا, یاد رکھیے ان کی خدمت کرنا. ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, مطلب میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس پر صرف اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں, اور میری نیت صرف اللہ کے لیے ہے یہ کام کرنے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہو؟ مطلب یہ جو ہجرت کر رہے تھے جہاد, تو کہا ہاں اجر طلب کرتا ہوں. اس نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, یہ ہجرت اور جہاد سے بھی افضل عمل ہے. اس کا کیا کہا اس نے؟ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں, جہاد بھی, خالص اللہ کے لیے. کہا اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو؟ کہا, تو کہا جا والدین سے اس نے سلوک کر, یہی تیرے لیے. ہجرت سے افضل بتایا, جہاد سے افضل بتایا والدین کی خدمت کرنا, اطاعت کرنا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور آج والدین ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, حسن سلوک نہیں کر پا رہے ہیں, بہت بری بات ہے. ان سے زبان درازی کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, برے الفاظ ادا کر رہے ہیں, ان کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر. اگر آپ کمانے لگ گئے تو ایسا کبھی مت سوچیے, یاد رکھیے یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے رزق میں جو برکت دی جا رہی ہے, آپ کا گھر کا معاملات اور دیگر معاملات جو صحیح چل رہے ہیں نا, یہ والدین کی دعاؤں سے, ان کی رہنے سے, ان کی خیر و برکت ہوتی ہے جو بچوں کو ملتی ہے. یاد رکھیے یہ تب انسان محسوس کرتا ہے جب والدین ساتھ ہوتے ہیں, پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو وہ فرق کر سکتا ہے وہ زندگی اور یہ زندگی میں.
یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے اس چیز کو آپ سمجھیے۔ تیسری فضیلت یاد رکھیے والدین سے حسن سلوک کی، کیا وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کتنے فضائل ہیں دیکھیے یہ شخصیات کی، والدین کی، ان سے اچھا سلوک کرنا یہ جو ہے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ آئیے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، مطلب انہوں نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کی قدموں کے پاس ہے۔ جہاد کے لیے آئے، آپ نے کہا ماں زندہ ہے، تو کہاں زندہ ہے؟ تو کہا جا کے اس کی خدمت کرتے رہو، جنت اس کی قدموں کے پاس ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے ایک دوسری روایت انہی کی ہے، تھوڑے الگ الفاظ سے۔ اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہاں کہا پہلی روایت میں پاس ہے، ترمذی کی روایت میں کہا جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، یاد رکھیں۔ تو پتہ چلا جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، یاد رکھیں، ہے نا۔ اور ہم جنت کو نہ جانے کہاں کہاں تلاش کریں۔ اب قدموں کے نیچے ہے بولے تو آپ جا کے ماں کے قدم کے نیچے، باپ کے قدم کے نیچے دیکھیے، مانا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر لو، یہ چلتے پھرتے تمہارے جنت کے ضامن بن جائیں گے۔ ان کی خدمت کر لو، ان کو منا لو، جنت میں چلے جاؤں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا معنی ہے۔ تو جنت ان کے قدموں کے نیچے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اور بددعا کے الفاظ استعمال کیے 3 بار۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کو مٹی لگو، مٹی پڑو، اس شخص کے لیے 3 بار الفاظ ادا کیے۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ تو کہا جس کو اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ مطلب والدین ایسی چیز ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمت کر کے اپنی مغفرت ہم کرا سکتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو یہ حدیث وضاحت کر یاد رکھیے، ان کی خدمت جنت میں جانے کا باعث ہے، ان کی خدمت مغفرت کا باعث ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی حدیث کی جو ہے راویہ ہے وہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے جو ہے قرأت سنی۔ میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، جنت میں نے قرأت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو بندہ قرأت کر رہا ہے، جنت میں قرأت کر رہا ہے، کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں نے سنا قرأت، پوچھا کون ہے، مجھے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے اور ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب حارثہ بن نعمان جو جنت میں قرأت کر رہے تھے وہ والدین سے حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ ماں باپ سے حسن سلوک یہی نیکی ہے، یہی فائدہ مند چیز آپ فرما رہے ہیں، اور ماں باپ سے سلوک اسی طرح ہوتا ہے۔ مطلب حارثہ جو جنت میں گیا وہ ماں باپ سے حسن سلوک کی وجہ سے گیا اور جنت میں جا کے قرأت کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے جنت میں جانے کا یہ باعث ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسری روایت مطلب مصنف عبدالرزاق کی، اس میں الفاظ یوں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا۔ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ ایک محدث کا واقعہ ہے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں پڑھا رہے تھے، ماں نے آواز دی کہ جو ہے فلاں ادھر آؤ اور مرغی کو جو ہے دانہ ڈال، اور وہ اپنی کلاس چھوڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں۔ تو لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا حکم تھا اور میرے لیے واجب ہے کہ میں حکم کی تعمیل کروں۔ تو گا ایک محدث اپنی کلاس، استاد ہے، اپنی کلاس چھوڑ کر ماں کے صرف کہنے کی وجہ سے باہر آ کر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، سمجھ رہا؟ اگر ہماری ماں ہم سے کچھ کہہ دے، ہم کوئی کام کرے تو ہم بالکل کیا لگاتے امی، بار بار بس ان کا تو ایسے ہی رہتا، کوئی کام ہے بس بیچ میں بولتے رہنا۔ یہ محدث کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے، ٹیچر ہے، ماں کی آواز آتی ہے اٹھ اور جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال، باہر نکل کے مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ ماں ہو سکتا ہے سمجھدار نہ رہی ہوں گی، ماں ہو سکتا سمجھدار نہ رہیں گی مطلب بوڑھی ہو چکی، ہاں ہو سکتا ہے دین کا اس کو اتنا سمجھ اور فہم نہ ہوگا، حدیث پڑھا رہا بیٹا، لیکن بیٹے کی اطاعت دیکھی ماں کے لیے، مرغی کو دانہ ڈال، حدیث میں جا کے دانہ ڈال، ماں کا حکم کیا، سمجھ رہے بات؟ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے کھیت میں کھجور لگی ہوئی ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ماں نے خواہش کی کہ مجھے کھجور کا دودھ چاہیے، اور کھجور کا دودھ نکالنا مطلب یہ ہے کہ کئی کھجوریں زخمی اور خراب ہو جاتی ہیں، معلوم آپ کو، کھجوروں کا خوشہ ہوتا ہے لٹکا ہوا، اس میں سے آپ کو کٹ مارنا پڑتا ہے،
پھر وہ کھجوریں پھوٹ جاتی ہے اور دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں کئی کھجوریں برباد ہو جاتی ہیں، پکنے کے بعد بکیں گی تو بہت فائدہ دیں گی، ابھی کٹیں گی تو خراب ہو جاتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے کھجوروں کا دودھ چاہیے، تو یہ بیٹا فوراً جاتا، حالانکہ مال خراب ہوں گا، دیکھیے بہت کھجوریں خراب ہوں گی، اپنی تلوار نکالی، تلواریں عام تھی اس زمانے میں رہتی تھی، اور کھجوروں کی خوشے میں مارنے لگا نیچے سے اوپر نیچے، تاکہ وہ پھوٹنا شروع ہو جائے اور اس میں سے کیا نکلے، پھر دودھ، اور دودھ جمع کیا لے آ گیا۔ لوگوں نے کہا رے ابھی پکنے دیتے زیادہ فائدہ ہوتا، تو کہا ماں نے بول دیا اب کیا پکنے دوں اور کیا فائدہ ہوگا زیادہ، مطلب سودا زیادہ کا ادھر ہے، فائدے کا ادھر ہے، ماں بول رہی لا کے دو، نقصان ہے تھوڑا، کوئی بات نہیں۔ آج ہماری والدہ بوڑھی ہو جائے، والد بوڑھا ہو جائے، کوئی ایسی چیز بولے جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے کتنے نقصان برداشت کر کے ہم کو پالا اور بڑا کیا ہوتا ہے، بہت امیزنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے برے والدین بھی رہیں گے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا آپ کے لیے، سب سے برے کی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ کیا ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ برائی بھی ہوں گی ساتھ، لیکن بہت کچھ کیا ہوگا یاد رکھیں ان کی برائی کے ساتھ میں، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ آئیے اسی طرح چوتھی فضیلت والدین کے حسن سلوک سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ جو فائدہ ہوتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ حدیث کے الفاظ غور سے سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو میری توبہ کی قبولیت کا کیا کوئی راستہ ہے؟ اب گناہ تو کر دیا، توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ والدہ تو نہیں تھی اس کی، تو کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو، تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو، تو وہ گناہ کا کفارہ ہو جائیں گا۔ لیکن خالہ کے ساتھ نیکی کب بیان کی گئی؟ جب ماں غیر موجود تھی۔ تو پتہ چلا والدین کی موجودگی میں اگر والدین کی انسان خدمت کر لے تو اس کے گناہ کبیرہ کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ گناہ کبیرہ کا کفارہ۔ کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، اگر نہیں زندہ ہے تو خالہ کی خدمت کر لے، گناہ کا کفارہ بن جائیں گے، چونکہ خالہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں خالہ ماں داخل ہوتی، یاد رکھیں، ماں جیسی ہوتی ماں کا مقام رکھتی۔ سمجھ گیا بات؟ تو ماں سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ، والدین سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ۔ اور کبیرہ گناہ کیا کہا تھا اس صحابی نے کہ میرے سے جو ہے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، چھوٹا نہیں، کبیرہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہوا ہے اور میری توبہ کا راستہ ہے، آپ فرماتے کیا تیری والدہ حیات ہے؟ تو کہتے نہیں۔ کہا خالہ حیات ہے؟ تو کہتے ہاں۔ تو پھر کہا اس کی خدمت کر لے، یہ کفارہ ہے۔ تو والدین کی خدمت گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ کا کفارہ۔ آئیے پانچویں فضیلت والدین کی فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یاد رکھیں۔ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو آپ غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ والدین جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہ کرے تبھی ماننا ہے، تبھی آپ بھی رضامند ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے تب آپ ان کو حسن سلوک کریں گے، لیکن کام نہیں کریں گے۔ حسن سلوک جاری ہے، والدین بول رہے کہ بھائی رمضان کے روزے مت رکھو، حسن سلوک اچھا ہے، بات چیت اچھی جاری ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے۔ وہ بولے شرک کرو، غیر اللہ کے سامنے جھکو، برا بھلا مت کہیے، لیکن ان کی یہ بات مانی نہیں جائیں گی، اور خاموشی کے ساتھ آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو والدین سے حسن سلوک یاد رکھیے یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر وہ آپ سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح چھٹا فائدہ جو ہے، چھٹی فضیلت والدین سے حسن سلوک کی وہ یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک رزق میں اور عمر میں برکت کی وجہ ہے، یاد رکھیں۔ عمر اور رزق میں اگر برکت ہم چاہتے ہیں، والدین سے حسن سلوک کیجیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، عمر لمبی، رزق میں کشادگی کر دی جائے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے والدین اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ والدین سے حسن سلوک کے دو فائدے، جو چاہتا ہے عمر اس کی طویل لمبی کر دی جائے، دراز کر دی جائے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، عمر دراز تو اللہ نے تو لکھ دیا، تقدیر عمر کتنی ہے، علماء لکھتے ہیں دراز یا لمبی سے مراد عمر تو اتنی ہوں گی جتنی تھی، اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ بڑی بڑی عمر والوں کی انسان چھوٹی چھوٹی عمر میں کام کر لیں گا، ٹھیک۔ تو جو شخص چاہتا ہے عمر جس کی لمبی کر دی جائے، رزق میں برکت اور وسعت دے دی جائے، وہ کیا کرے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے،
اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین سے حسن سلوک، اچھا سلوک، اور رشتہ داروں سے رشتہ باقی رکھنا، یہ 2 کام کرے، عمر زیادہ رزق زیادہ، یہ 2 چیزوں کے لیے آدمی ترس رہا تڑپ رہا ہے، بہت جیوں اور اس کے بعد بہت میں کھاؤں پیوں اچھا خوش رہوں، تو دونوں کا حل ہے، عمر میں برکت، عمر کی زیادتی مطلب اس کی برکت کے معنی، عمر میں برکت اور رزق میں برکت کس سے آتی ہے؟ والدین سے حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، یہ 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ آئیے والدین سے حسن سلوک کا ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، اور یہ 7ویں فضیلت ہے والدین سے حسن سلوک کی، اور وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے، والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 شخص تھے جو ہم سے پہلی قوم میں تھے، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے گفا کے اندر سہارا لے لیا، گفا میں گھس گئے، اوپر سے ایک پتھر رول ہوتے ہوئے آیا، گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا۔ تینوں نے کہا کہ اب تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نجات دے سکتا ہے اس مصیبت سے، کیسے نجات حاصل کی جائے؟ تو کہا ہم تینوں کوئی ایک ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا اس کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ وسیلہ مطلب اس طرح کا وسیلہ لینا شریعتاً جائز ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم ایک ایک اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہیں نیک جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا تاکہ یہ مصیبت ہٹ جائے۔ اس میں سے پہلا شخص کہتا ہے اے اللہ میں چرواہا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد اپنی بکریوں کو لا کر سب سے پہلے دودھ نکال کر والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا، مطلب پتہ چلا والدین کو ترجیح دینا اپنے بچوں اور بیویوں پر، بیویوں پہ یاد رکھیں۔ تو میں ترجیح دیتا تھا، دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، آیا بکری کا دودھ نکالا، میرے بچے حالانکہ بھوکے تھے اور بھوک سے وہ پریشان تھے، کچھ تو رو بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی میں انتظار کرتا رہا تاکہ وہ جاگے۔ جب وہ جاگے مطلب ان کے جاگنے تک میں ان کے پاس کھڑا دودھ لے کر، جب وہ جاگے میں نے ان کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے خالص کیا تھا، تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، اور پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہے نا۔ تو یہ پتہ چلا اپنے اعمال کا وسیلہ ہم لے سکتے، نیک اعمال کا جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا، یاد رکھیں۔ اور ایسی جگہوں پر ایسا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جن جگہوں میں اللہ نہ کرے آپ جا کر بند ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ مصیبت بند ہو گئے تھے، یہ راستہ پیک ہو گیا تھا، ہے نا۔ تو وہ اپنے ایسے اعمال کا وسیلہ اس وقت ہم لے سکتے۔ اللہ نہ کرے کوئی مائنس میں کام کرتا ہے، مائن بند ہو گیا، اچانک کولیپس ہو گیا اندر، تو اندر تو لوگ تو اندر ہیں، باہر سے منہ بند ہو جاتا ہے، یہ طریقہ ہے پھر، کیونکہ وہ لوگوں نے ایسی مصیبت پہ مانگا تھا جبکہ ان کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا، گفا میں بند تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دوسری دعا کی، وہ تھوڑا ہٹا، تیسرے نے تیسرا وسیلہ مانگا، تھوڑا ہٹا، پورا ہٹا، اتنا ہٹ گیا کہ تینوں باہر نکل گئے۔ سمجھ گیا بات؟ تو یہاں والدین سے حسن سلوک دعا قبول ہونے کے لیے وسیلہ بنا، سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 8ویں ہم فضیلت دیکھیں گے، والدین سے حسن سلوک کرنا جو ہے نفلی عبادت پر مقدم ہے، نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ آئیے واقعہ ویسے تو والدین کی یا والدہ کی بد دعا کا ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری نفلی عبادت سے افضل ہے۔ آئیے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی الگ الگ الفاظ سے دیگر کتابوں میں آتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، یا ہم سے پہلے لوگوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں 3 بچوں کے سوا، مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچوں کے سوا ماں کی گود میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ 3 ہی بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، جبکہ بچے بات نہیں کرتے، 2 4 5 10 دن کے بچے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا صاحب جریج نے، جریج کے زمانے کے ایک بچے نے، ٹھیک ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ یہ کون جریج ہے جن کے زمانے کے بچے نے بات کی؟ جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور آ کر کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج میرے بیٹے آؤ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور جریج پڑھ رہے تھے نماز، کیونکہ عبادت خانہ ان کا خاص بنایا گیا تھا، وہ عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل میں چرچا تھا ان کی عبادت کا، تو نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے نفلی نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ سوچا اور دل میں وہ سوچنے لگے یا اللہ ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، کیا کروں؟ جریج نے دل میں سوچا یا اللہ ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کروں؟ ٹھیک، لیکن سوچا کہ نماز کو جلدی ختم کر لیتا ہوں، پھر ماں سے مل لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ہو جائے۔ اتنے ماں پلٹ کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آتی ہے ماں، پھر جریج نماز میں لگی اور ماں آ گئی، پھر کہا اے جریج میری بات سنو۔ جریج نماز میں، تو پھر دل میں سوچا یا اللہ کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ماں سے بات کرتا ہوں۔ ماں پھر چلے گی، اور جریج راہب کی زندگی جی رہے تھے، شہر سے باہر ایک عبادت خانہ بنا کے، اور راہب عموماً اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، چلے گا۔ اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے رہبانیت جائز نہیں ہے اندر۔ بہرحال ماں پھر چلے گی، تیسری بار پھر ماں آئی، پھر کہا اے جریج، جریج پھر نماز میں۔ جریج نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، کیا ایک طرف نماز ایک طرف ماں؟ سوچا نماز پڑھ کے وہ کہتا ہوں۔ اب ماں کو آیا غصہ، جریج کی جو ایک عابد ہے، بنی اسرائیل کی ایک ولی ہے،
ٹھیک. اور ماں کو آیا غصہ, اس نے پکار کہا اے جریج, تو اس نے دل میں کہا اے اللہ, اب ایک طرف ماں ایک طرف نماز, آخر نماز پوری کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ماں کی طرف چلے جاؤں گا. ماں کو وہ چیز بری لگی اور ماں نے اس کے یہ کہہ دیا اور کہا, ان کے دل سے بددعا نکل گئی, ان کے زبان سے بددعا نکل, کہنے لگی یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بددعا دینے کا طریقہ ہوگا, جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے, بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے, اس کو موت نہ دینا. ایسے دیکھیے قوموں میں الفاظ ہوتے ہیں بددعا کے الگ الگ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ والدین سے اور خاص طور سے ماں سے کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں, کبھی بددعا نہ دیں. چونکہ جریج جیسا عابد اور ولی بھی نہیں بچا ماں کی بددعا سے. حالانکہ ماں کا کوئی تفصیلات نہیں, ماں کیسی تھی, لیکن دے دی بددعا. اب بددعا دے دی تو بری عورت کا منہ دیکھے جب تک تجھے موت نہ آئے, بددعا دے کے چلی گئی. ادھر بنی اسرائیل میں چرچا شروع ہو گیا جریج کی عبادت کا. ان کا عبادت خانہ مٹی کا تھا, شہر سے باہر تھا, چرچا ہو گیا بڑا جریج عابد ہے, جریج عابد ہے. اور واقعی میں عابد تھے, وہ ولی تھے اللہ کے, نیک انسان تھے. بڑا چرچا ہونے لگا. اب اس چرچا سے ایک عورت کو برا لگا, یا لوگوں کو برا لگا جنہوں نے ایک عورت کو بہکایا, اور وہ عورت تھی ایک فاحشہ, طوائف, پروسٹیٹیوٹ, لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں تھے. تو جریج کی جب یہ شہرت عام ہو گئی کہ جریج بڑے نیک انسان ہے, تو ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال لوگ بیان کرتے کہ اس جیسی خوبصورتی ہونا چاہیے, مثال بیان کرتے تھے. وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے جو ہے پھنساؤں گی. تو لوگوں کو تھوڑی حسد ہوئی جریج سے. تو اس بدکار عورت نے, اس کی خوبصورتی مشہور تھی, اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بولتے ہو مجھے تو جریج کو پھنسا دیتی, میں اپنے جال میں لے لوں گی, جریج کو پھنسا دیتی ہوں. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا. وہ خود جریج کے پاس چلے گئی اور جریج کے پاس پیش کر کے کہا کہ تم جو چاہ سکتے ہو میرے ساتھ, جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو. اور وہ تو مشہور تھی, فاحشہ تھی. اب ظاہر سے فاحشہ عورتیں, ان کے کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے پہچان لے سکتے ہیں. اس نے کہا تم جو چاہو میرے سے کر سکتے ہو. مطلب ایک خوبصورت عورت نے ان کو ٹیمپٹیشن جو ہے ایک جس کو کہیں گے ان کی نفس کی خواہش کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر دے, چونکہ لوگ جل رہے تھے ان کی عبادت سے. تو اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پیش کیا, جریج کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. جریج نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا. وہ ایک سچے عابد اور سچے ولی تھے, اللہ منہ پھیر لیا, جاؤ یہاں سے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن عورت کو لوگوں نے بہکایا کہ تجھے جریج کو تو بدنام کرنا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا, جریج کے جو عبادت خانے کے بازو ایک چرواہا رہتا تھا, ٹھیک, اس کے ساتھ اس نے زنا کیا, منہ کالا کیا اس کو, اور حمل بھی ٹھہر گیا, کیونکہ اس نے پلاننگ سے آئی تھی جریج کو بدنام کرنے, پلاننگ سے آئی تھی. حمل ٹھہر گیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے, یہ جریج کا بچہ ہے. جب اولاد پیدا ہوئی تو لوگوں نے جریج کو آئے اور لاتوں سے اور گھوسوں سے مارنا شروع کیا. مطلب لوگوں کا معاملہ ایسا, آپ پہ کوئی ایک الزام لگیں گے, عورت لگا دیں گی, وہ نہیں پرکھیں گے آپ کیا ہے, اور وداؤٹ ویٹ لوگوں نے لاتے گھوسے بکے جریج کو مارنا شروع کر دی. کہ کہا بڑے عابد بن کے پھرتے اور یہ منہ کالا کیا تم نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ, مطلب ایک فاحشہ کے ساتھ, زناکار جو کرتی ہے, اور لاتوں سے بکوں سے مارنے لگے. اور جریج کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا پورا. سب عبادت کہی کہ تمہاری عبادت, سب عبادت خانہ توڑ دیا, لاتوں گھوسوں اور بکوں سے جریج کو مارنے لگے. عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کی خوب پٹائی کرنے لگے. جریج نے پوچھا آخر کیا ہے بات, تو بتاؤ مجھے کہ تم کیوں مجھے پیٹ رہے ہو. یاد رکھیے وہ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور یہ بچہ اس سے پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے, میرے پاس لاؤ, وہ بچہ کہاں ہے, میرے پاس لے کر آؤں. جب بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو, مجھے نماز پڑھنے دو. پھر جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں ایک چمٹی لی. چمٹی لے کر کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے, بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یہ وہ بچہ ہے جو بچپن نے بولا, پیدائش کے فوراً بعد, جبکہ عمر بچے بات نہیں کر رہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام خود, ایک جریج کے واقعے کا یہ بچہ, اور تیسرا بچہ کون تھا جس نے بولا ماں کی گود سے جب بچے بات نہیں کرتے, اصحاب غدود میں جو آخری عورت تھی, بچہ اس کے سینے سے لگا تھا, سب کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ بچے نے بولا تھا ماں تو حق پر ہے, کود جا آگ میں. تو 3 بچے بولے. بہرحال یہ واقعہ میں لیکن 2 ہی آ رہے, جریج والا اور عیسیٰ علیہ السلام. تو بہرحال تو جو بچہ بول اٹھا اور کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آنے لگے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے. بوسے دینے لگے, آ کر بوسہ دینا سمجھ, چومنے لگے. چومنے مطلب کاندھے پہ چوم رہے ہوں گے, گال پہ چوم رہے ہوں گے, سر چوم رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی, آپ کو ہم نے مارا اور سوری, مطلب پلیز یہ غلطی ہوگی. جریج نیک انسان, یہ بچے نے بول دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے. پھر وہ آ کے سر کو اس کو جریج کے چومنے لگے اور کہا کہ تمہارا عبادت خانہ ہم اب سونے کا بنا دیتے, کفارے کے طور پر. کہ ہم نے کیا کیا, ایک دیندار آدمی کو نکالا, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, ہم کفارے کے طور پر سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں بھائی, یہ سونے ہونے کا نہیں, بس میرے کو واپس مٹی کا بنا دو. تو ان لوگوں نے جریج کو پھر سے مٹی کا ایک عبادت خانہ بنا دیا اور وہ عبادت خانے پھر سے جریج عبادت کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو یہاں جریج جیسے اللہ کے ولی کو ماں کی بد دعا لگ گئی. اور عمل کیا کر رہے تھے بتاؤ, نہ بیوی کے پاس تھے, نہ بچوں کے ساتھ تھے, نہ کچھ تجارت کا کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, نفل نماز. تو پتہ چلا
نفل نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے پکاری، تو نفل نماز یا نفل عبادت پر والدین کو ترجیح دینا چاہیے. یہ میں بتانا چاہتا اس واقعے سے، چونکہ اس واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے، ماں کی سننا چاہیے تھا، اور نفل میں ماں کی نہیں سننے کے نتیجے ماں نے بد دعا دے دی اور ماں کی مد دعا قبول ہو گئی. تو دو باتیں پتہ چلتی اس واقعے سے. نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو ترجیح دیجیے. دوسرا پتہ چلتا ہے بد دعا والدین کی ضائع نہیں جاتی، چاہے سامنے والا جریج جیسا ولی کیوں نہ ہو. تو میری اور آپ کی کیا اوقات، بہت بڑے نیک انسان تھے جریج، اللہ کے رسول فرمانے نیک تھے، بنی اسرائیل میں تھے، عابد تھے، عبادت مشہور تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو جریج جیسے عابد کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا والدین سے کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کی خطا کتنی بھی زیادہ ہو بد دعا نہ دے. آپ کی بد دعا رب العزت قبول کرتا ہے، چونکہ آپ کا مقام ہی ایسا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ بد دعا والدین نے بچوں کو نہیں دینا چاہیے. دوسرا پتہ چلا نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو ترجیح دینا چاہیے، پریفرنس دینا چاہیے. یاد رکھیے جریج نے کیا کیا، نماز کو ترجیح دے دی، بد دعا کے مستحق ہو. لہٰذا یہ دو باتیں اس واقعے سے بہرحال ہم کو پتہ چلی. تو یہ 8 فضائل تھے، 8 فائدے تھے جو والدین سے حسن سلوک کرنے سے ملتے ہیں. ہم بہت ہی بدبخت ہیں